جو پیک ہے وہ نبیوں کا میرٹ ہوتا ہے، اور نبی اوپر اس کے اوپر کی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، پھر اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں، اپنے مقاصد میں، اپنی پوری پلاننگ کے اندر، اسٹریٹجی کے اندر وہ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس دنیا کی جو اوج ہے وہ ہے ہمارا نبی، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بس میٹرک سمجھاؤں گا میں آپ کو تفصیل کے ساتھ، یہ کرینہ سمجھ لیں، یہ پیمانہ سمجھ لیں، یہ اینگل سمجھ لیں ایک دفعہ۔ جس شخص سے عدل ہی نہیں ہو رہا تو وہ تو کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا، اور وہ ریلیٹ کرتا ہے انبیاء کے ساتھ، وہ اپنی نفسیات کو انبیاء کے ساتھ کمپیئر کر کے، یہ جو بشر اور نور کی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ بیسک عدل کی دنیا سے بھی نیچے گئے ہوئے ہیں، آپ کو تو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ عام مسلمان کی سائیکالوجی سے کمپیئر کریں۔ ہم احسان کی دنیا کی پیک کے اوپر کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں، اور نبی نے یہ کر دیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ یہ فرائض ہے، نبی کے اوپر کوئی اور فرائض کیوں ہے، ہم نبی کن چیزوں سے مستثنا کیوں ہیں، ہم پہ وہ والی شریعت کیوں نہیں لگتی جو کہ نبیوں پہ لگتی تھی، یا نبیوں پہ وہ شریعت کیوں لگتی ہے جو ہم پہ نہیں لگتی۔ اس طرح کی باتیں تب ہوتی ہیں جب آپ کو یہ پیمانہ سمجھنا ہے۔ یہ پیمانہ بڑا آسان سا ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گا، وقت لگے گا، ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، ساتھ ساتھ پیمانے کی تفصیل ہوتی رہے گی۔ اب آ جائیں ذرا انبیاء سے پہلے۔ انبیاء سے پہلے جو دنیا، کائنات، دنیا نہیں، کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں بنایا تھا۔ یہ مفروضہ بھی یہاں پہ توڑ دیجئے، کیونکہ کچھ علماء نے آج کل ایک نیا ایک اینگل دینے کی کوشش کی ہے۔ میں کوئی ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا چاہ رہا جس میں سختی ہو، مگر یہ فلسفے میں سختی کیجئے آپ، کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان تھے، اور ان انسانوں میں سے ایک کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع غیسی کا استعمال کیا کہ ان میں سے میں نے آدم کو چن لیا، تو یہ مفروضہ یہاں سے فلسفے میں انٹر ہو رہا ہے کہ آدم سے پہلے انسانوں کی کوئی قسمیں بن رہی تھیں، جیسے کوئی ایوولوشن ہو رہی ہو، اور وہ آپ پڑھیں گے لوگوں کا لٹریچر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگوں نے اب اس طرف انٹری کی ہے، سوچ کی، اس سوچ کو یہیں پہ ختم کر دیجیے۔ حضرت آدم سے پہلے اگر آدم کے لیول کا کوئی بھی انسان ہوتا، کوئی بھی انسان ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، تو آدم پہلے انسان نہ ہوتے، آدم سے پہلے بھی انسان تھے پھر، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی نشانات آپ کو مل رہے ہیں سائنس کے تھرو، آرکیالوجی کے تھرو، دوز ہیومن لائک کریچرز کے، اس کی تفصیل میں ضرور کروں گا کسی اور جگہ، وہ سیرہ میری بنتی، مگر میں آپ کو بس اتنا سا ذکر کر دوں کہ آدم علیہ السلام اس زمین کرۂ ارض کے اندر نہیں بنائے گئے۔ اس کرۂ ارض کو، یہ لفظ ارض اس طرح کنفیوژن میں ڈال دیا گیا ہے کہ جیسے ارض صرف پلانٹ ارتھ کا نام ہے، اللہ جب ارض بولتے ہیں، الف را ضاد ارض، تو وہ تمام تر پلانٹس، تمام تر آسمانوں کے تمام تر پلانٹس کو ارض بولتے ہیں۔ یہ ایک پلانٹ ہے اس آسمان کا، اوکے، اس پلانٹ کو ہم دنیا بولیں گے اندر سے، جب اللہ نے بھی اس کو دنیا ہی بولا ہے، جس کے اندر ہم رہتے ہیں۔ سیٹرن اسی سولر سسٹم کا حصہ ہے، اسی آسمان کا حصہ ہے۔ مرکری، وینس، مارس، یہ بھی ارض ہی ہے، یہ بھی ٹیریسٹرل پلین ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الطلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اور اسی طریقے سے زمینیں بنائیں، انہی کی مثال پہ تو 7 زمینیں بنا دیں۔ اب وہ بھی اردین ہی ہیں، وہ ان کے بھی پلانٹس کی کانسٹلیشن ہے، ادھر ایک ایک پلانٹ نہیں ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ہی پلانٹ ہے، یہاں پہ ایک پلانٹ تو نہیں، تو ان آسمانوں میں بھی اس طریقے سے الگ الگ پلانٹس ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو، کیونکہ نبی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے قرآن کو کے اس پورے انفراسٹرکچر کو سمجھنا ضروری ہے۔ سو جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بیر منیمم کرائٹیریا کیا ہے ایک نبی کو دیکھنے کا۔ بیر منیمم، اس سے زیادہ ہی ہے، مجھ جیسے چھوٹے سے دماغ میں سارا کچھ تو نہیں سنبھال سکتا، نہ ہی میری کوئی ایسی کوئی دعویٰ ہے۔ میں آپ کو صرف وہ اینگل بتا رہا ہوں جو قرآن پاک نے ہمیں دے دیا، اور اس کو کامن سینس کے تھرو ہم بتائیں گے، سب کو پتہ چلے کہ نبی کو دیکھنا کیسے۔ سورہ طلاق کی آیت کے اوپر احادیث تفسیر خود موجود ہے، صحابہ کی خود تفسیر موجود ہے،
اس لیے یہ میری کوئی رائے نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن تو صریحاً اپنے جملے میں ہی بتا رہا ہے، اپنے متن میں اس آیت کے، کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، اور ریفرنس کے لیے سورۃ طلاق کی آخری آیت. ٹھیک ہے، اور انہی کی مثال پہ اردین بنا دیا. اب وہاں پہ لفظ ایسے نہیں ہے، مگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو عربی میں صاف سمجھ آ جائے، کیونکہ ارد کا لفظ 7 کے لیے نہیں، ان کی مثال کے لیے ہوا ہے. میں عربی میں جان کے نہیں جا رہا ہوں تاکہ کوئی آئسولیٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اب عبداللہ بن عباس نے اس آیت کے اوپر تفصیل بہت اچھے طریقے سے اینگل دے دیا. ہمیں ذوالقرنین کی جرنی کے تھرو ہمیں یہ اینگل بہت اچھے اور وثوق سے سمجھ آ رہا ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی کرنی ضروری ہیں تاکہ آپ کو نبی کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے. اب جب ایک نبی، جب پہلے نبی خلیفۃ الارض، پہلے نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کے والد، ہم سب کے والد آدم علیہ السلام پہلے. اس لیے ضروری ہے یہ باتیں بتانا آپ کو کہ جب ان کو اللہ نے بنا دیا تو وہ اس پلانٹ میں نہیں بنایا. اس کا ثبوت قرآن پاک نے خود دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پلانٹ پہ بھیجتے وقت کہا نیچے اتر جاؤ، تم تینوں اب نیچے اترو. تینوں کون؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، اور ابلیس خود، جو ان کو بہکانے ادھر پہنچا تھا. یہ غور سے سمجھ لیں یہ کہانی کیوں سنانی ضروری ہے. 99.9% آف آل سیرہ جو کہ میں نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے جان کی یہ کہانی آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کرنی ہے، اور کی تفصیل میں جاتا رہوں گا جب تک کہ یہ کانسیپچولائزیشن تمام ذہنوں کے اندر پوری طریقے سے نہ سما جائے کہ نبی کو دیکھنا کیسے. کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور کسی ایسے شوشے میں مت آ جائیے گا کہ آدم علیہ السلام نبی نہیں، اور نبیوں کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے سٹارٹ ہو. یہ غلط ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جو کہ پھیلایا جا رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. قرآن پاک نے خود ان کو نبی کہہ دیا، اس لیے آپ بے فکر رہیں. کسی جس کو قرآن کی تفصیل نہیں پتا، اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، وہ ایسی بات ہی کر سکتا ہے. تو جب پہلے نبی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ باقاعدہ حکم اتارا ہے، غور سے سمجھو، ان پہ وحی اتاری ہے. تو کب؟ جب وہ ان کو اس دنیا میں بھیج دیا. اب اس سے پہلے وہ کسی اور جگہ پہ ہیں، اس جگہ کو عدن بولیں، کیونکہ اللہ نے عدن بولا ہے. وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور ادھر ہی حوا علیہ السلام کو بنایا گیا. ادھر ہی یہ دونوں میاں بیوی علیہ السلام وہاں پہ اپنے مقام کے اوپر رہیں. روایات بڑی کلیئر ہیں اس کے اوپر کہ 130 سال وہ تو ادھر رہے ہیں، خالی 130 سال دونوں. پھر شیطان نے آ کے ان کو بہکایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ہے، ایگزیکٹ وہی ترتیب سے جملے تو آیت میں بھی لکھے ہوئے. تو وہ کہانی ان لوگوں کو پہلے سے پتہ تھی. انہوں نے کہاں پہ جو 2 نمبری کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو قرآن پاک نے صحیح کیا کہ اور یہ مسلمان اسکالرشپ نے بھی یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک ڈنڈی مار دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، اور یہ آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام دونوں نے وہ پھل کھا لیا اس درخت کا جس سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. قرآن پاک نے صاف لکھا ہوا کہ ایسے ہی ہوا. یہاں تک کہانی بالکل ایک جیسی ہے. ابھی نیچے کہانی شروع ہونی ہے دنیا میں، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا، قرآن پاک نے صاف بتا دیا کہ میں نے کیوں بنایا آدم علیہ السلام کو. ارد کے اوپر ارتھ نہیں، ارتھ پلانٹ کا نام ہے EARTH. ارد کے اوپر، ٹیریسٹرل پلینز کے اوپر کنگ شپ، خلیفہ، میرا وائس رائے میں نے نامنیٹ کر دیا. اور سمجھیں ابھی کہ کہاں تک پہنچے ہم. ابھی میں ایک چیپٹر پیچھے جاؤں گا، پہلے میں یہ آدم علیہ السلام کی کہانی سمجھا دوں. ابھی کہانی یہاں سے سٹارٹ نہیں، کہانی اس سے پہلے سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. اوکے، نبی اسلام کی اتنی احادیث ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے کے واقعات کیا چل رہے ہیں کائنات میں، مخلوقات کے. وہ کون سی مخلوقات ہیں؟ وہ جن ہیں اور فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ روایات میں تیسری قوم بھی ہے مگر انسان نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے. تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو فرشتوں کو بتایا کہ کیوں بنایا، قرآن پاک میں بتایا کہ کیوں بنایا. سو دنیا میں آنے کا وقت، اس پلانٹ دنیا جسے کہتے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد
کائنات میں آنے کا نہیں، دنیا میں آنے کا مقصد پہلے سے ہی پتا ہے. ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ عدن میں ہے، اور دنیا میں انہوں نے آنا ہے، مقصد پہلے ہی اللہ نے بتا دیا ہے. تو اب جو بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ پلان کا حصہ ہیں، یاد رکھیے گا، اس پلان کا حصہ ہیں کہ جو بھی واقعہ ہونا ہے. کرسچینٹی نے کیا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو اوریجنل سن پکڑا کے کہ گناہ کی اوریجن تو آدم علیہ السلام کے اندر ہے، تو ہم تو اس گناہ کو کا ارتکاب کریں گے ہی کریں گے. تو ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کی حصے داری دو آدم علیہ السلام کو، ہمارا اتنا قصور نہیں ہے، ہماری تو پروجنی کے اندر گناہ ہے. یہ انہوں نے فلسفے میں ڈال دی بات. اسلام نے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا کہ ہٹاؤ یہ ساری کی ساری خرافات، ایسا کچھ بھی نہیں. اور یہ کیوں آپ کو بتانا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کو نبی کے جس سٹیٹس پہ رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا اس سٹیٹس کو غور سے سمجھیں. میں نہ گناہ، نہ ثواب، نہ غلطی، نہ کوئی کسی قسم کی کوتاہی اس ٹاپک کے اوپر نبی کو نہیں ابھی اٹیچ کر رہا ہوں، فکر نہیں کریں. ابھی میں بتاتا ہوں ان کے فلسفے میں اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہمیں کیوں کلیئر کرنا ضروری ہے. مسلمان بچہ آج بھی، میں نے خود سکولوں کا سروے کیا ہوا ہے نا، آدم کی غلطی کی وجہ سے ادھر آئے ہوئے ہم، حوا کی غلطی کی وجہ سے عورتوں کو حمل کی تکلیف ہو رہی ہے، لیبر پین ہو رہے ہیں. یہ ابھی تک پاکستانی سکولوں کے اندر بچے بچیاں یہ بات سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیوں آپ کو بتانی ضروری ہے؟ تاکہ آپ کو پوری کی پوری سٹوری سمجھ آ جائے. قرآن پاک نے صاف بتا دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کرونالوجیکل آرڈر میں بتائی کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، مقصد بتا دیا، فرشتوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. سمجھ لیں اس بات کو. میں جب نبی علیہ السلام کی ایک خاص سیرہ کے اندر آتے ہوئے جب ان کی سٹوری شروع ہوگی، اس موقع پہ میں آپ کو یہ والی سٹوری کا ایک خاص پورشن دوبارہ سے کراؤں گا انشاءاللہ، جس میں آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور فرشتوں نے کیسے سمجھ آئی تھی ان کو کہ یہ کام تو صرف انسان ہی کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی اس کی ضرورت نہیں، بہت لمبی بات ہے، وہ 2-1 قسطیں لگ جائیں گی اس کے اوپر. آدم علیہ السلام کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں، ان کو اپنے مقام پہ کہا کہ ادھر سیر و تفریح کرو اپنی بیوی کے ساتھ، اور پھر شیطان نے آ کے بہکا دیا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر دونوں نے ندامت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا. اللہ تعالیٰ نے یتوبو کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اللہ کے پاس آ گیا، اللہ ان کے پاس آ گیا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پاس آ جانا، ٹھیک ہے، لوٹ آنا، لوٹ کے واپس آ جانا، توبہ اس کو کہتے ہیں عربی میں. تو دور چلے گئے تھے، واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے دوری اختیار کی، اللہ بھی واپس آ گئے ان کے پاس. یہ سمجھ لیں کہ یہ عربی کا سیغہ ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، توبہ قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کیسے قبول کی. اللہ نے بتایا کہ یہ پڑھو، ٹھیک ہے، ربنا ظلمنا انفسنا. یہ اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے اور پوری آیت کریمہ ہیں جو کہ آدم علیہ السلام نے پڑھی اور حوا علیہ السلام نے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب یہ غور سے سمجھیں اس بات کو، کرسچینٹی کو، اس چھوٹے سے شوشے کو اپنے ذہن میں مت آنے دیجیے گا. بیکاز جب کوئی دنیا میں عام انسان، دنیا میں کوئی بھی انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر اس کی توبہ کرتا ہے، تو اسلام نے ہمیں، اللہ نے بتایا ہے اسلام کے تھرو کہ ہم کوئی نہیں ہوتے یہ کہنے والے کہ توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سچے دل سے کی ہوگی تو ہو گئی ہوگی، مگر یہ غور سے سمجھے گا، یہ فلسفے کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوئی، مگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو گئی، ٹھیک ہے. کیونکہ کون بتائے گا کہ توبہ قبول ہو گئی؟ جس نے توبہ قبول کرنی ہے وہ بتائے گا نا. تو یہ آخر میں پتہ چلے گا کہ ہو گئی. ہم بس یہ گمان رکھیں گے کہ اگر سچے دل سے کی ہوگی تو ہو گئی ہوگی، بس یہ اصول ہے. تو یہ لا ہے، جیسا نیوٹن کے لا ہے نا، اسلام کے بھی لا، ان کو لا ہی ٹریٹ کرے. بشرطے کہ وہ والی توبہ کہ جس میں اللہ تعالی، یہاں پہ میں پاز کر دوں، دنیا میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ قبول کر لیتا ہے، میرے اوپر یہ I'm incumbent to believe کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. گمان یہ رکھنا ضروری ہے میرا، اور اس کو میں اب جج نہیں کروں گا کہ تو نے گناہ کیا تھا، نہ ہی اس کے ترکے کی سزائیں نافذ کرتا پھروں گا. یہ تو ہمیں تو پتہ ہے اسلام کا اصول ہے. بشرطے کہ کوئی قاضی کے پاس کوئی مقدمہ اس گناہ کے بارے میں، کسی اور بندے کے بارے میں گناہ ظلم کسی اور پہ ہو گیا، تو پھر وہ انصاف طلب کر لے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ
سر اس نے توبہ کر لی ہے، اس کا قتل معاف کر دو، ایسے نہیں ہوگا، یا اس کا گزرنا معاف کر دو، اسے توبہ کر لیا. قاضی کا کام ہے اس کو سزا دینا اگر کسی اور پہ اس نے ظلم کیا، اپنے اوپر نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ تب تک نہیں سلجھایا جا سکتا، دنیا میں تو سلجھایا نہیں جا، جب تک کہ آخرت میں میدان نہیں، عدالت کھلی لگے گی نہیں حشر کے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ بتا دیں گے میں نے تیری توبہ قبول کر لی تھی، تو ہمیں پتہ چلے گا. آدم علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، خود اللہ عز و جل نے بتا دیا کہ میں نے توبہ قبول کر لی، اب کوئی گناہ نہیں ہے ان کا. یہ سوچنا بہت بڑی توہین اور بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کو ان کے گناہ کی وجہ سے یاد کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ایسے پیڈسٹلز پہ کھڑے ہو کے آدم علیہ السلام کا گناہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اور اس طریقے سے انہوں نے گناہ کر لیا تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ کر لیا تو یہ بھی. اور جس طریقے سے نعوذ باللہ ان کا برانڈ یہ بنا دیا ہے. اب آدم علیہ السلام کا برانڈ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، اور دنیا میں کیا مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نے وہ میوہ کھا لیا. یہ اتنی بڑی سازش ہے نا شیطان کی، یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ اس کے پیچھے کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کو بہکا رہا ہے. وہ کیا کرنے پہ؟ اپنے نفس کو نیچا، اپنا وہ کبھی اوپر جائے گا ہی نہیں، وہ نیچے ہی جائے گا. عدل کو بھی توڑ کے نیچے جائے گا. میڈل توڑنا عدل ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی کرونالوجیکلی، آدم علیہ السلام کو بنایا، جنت میں ڈالا، انہوں نے پھل کھایا، توبہ کی، اللہ نے سکھائی توبہ ایسے کرتے ہیں، توبہ قبول کی، دونوں پاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو آنر دیتے ہوئے، جو کہ جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ آنر آپ پورا کرنے کے لیے کہ آپ دیکھ لو، آپ یو آر ایز کلین ایز یو ور بیفور، ناؤ یو گو اینڈ ڈو یور ڈیوٹی. یہ تمہیں بتانا مقصد تھا. دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ شیطان کرے گا کیا، شیطان کس طریقے سے حملہ کرتا ہے. یہ تو پلان پہلے ہی میرا تھا کہ تمہیں دنیا میں خلافت دینی، کوئی ارض کی خلافت دینی ہے، دنیاؤں میں خلافت دینی ہے. یاد رکھ، دنیاؤں میں جتنی بھی ارض ہے، یہ شیطان جو ہے اس کے پاس وہ ایکسس ہے کہ جو ایکسس تمہارے پاس ہونا ہے ایز اے نبی، تمہارے پاس کچھ ایسے ایکسس ہونے ہیں جو کہ عام انسان کے نہیں ہونے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ہونے. عبداللہ بن عباس نے بتایا ہمیں وہ ایکسس کیسے ہونے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو بڑی میٹرکس کے اندر گیم کیا ہے، شیطان کے پاس کون سی ایکسس ہیں، شیطان کرتا کیا ہے. خود سوچیں، عدن میں پایا گیا ہے شیطان، عدن میں پایا گیا ہے. یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ آدم اور حوا علیہ السلام ہے وہاں پہ شیطان پہنچ گیا ہوا ہے. شیطان کا ایکسس لیول کیا کیا ہے یہ غور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی تکے نہیں ہے، ایک ایک لفظ چن چن کے اللہ نے بتایا ہمیں کہ ہمارا دماغ عقل کرے اور دیکھے کہ کس کس جگہ پہ ورٹیکلی اور کس کس جگہ پہ ہارزونٹلی ہم نے کس کس کریکٹر کو پلیس کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے کہ کس کا زور میرے پہ کہاں پہ کس کس اینگل سے چلتا ہے، نیکی کا بھی، بدی کا بھی، شر کا بھی، خیر کا بھی. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبیوں سے پہلے کیا چل رہا تھا. یہاں پہ آپ سٹوری کو پاز کرتے ہیں اور آپ کو بس تھوڑا سا بتاؤں گا کہ نبیوں سے پہلے کائنات کے اندر یہ پوری کی پوری کائنات میں یہی فورس چل رہی تھی، خیر اور شر کی. خیر اور شر کی فورس میں جو خیر کی فورس کا لیڈر تھا وہ خود ابلیس خود تھا. یہ جن تھا یا فرشتہ، اس کے اوپر ابھی بھی بحث چل رہی ہے. میں ان سکولرز کو مانتا ہوں جو کہتے ہیں جن تھا، اور حدیث بھی بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر. مگر قرآن کی ایک آیت کا اس طریقے سے مطلب نکالا جاتا ہے کچھ اور بڑے جید سکولر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ اب اس کو جنوں میں سے کر دیا میں نے. حالانکہ اس آیت کا عربی میں مطلب ہے کہ جنوں میں سے تھا، مگر میں ویسے ہی ان کو اسکالرز کو میرے اس اسکول آف تھاٹ شروع سے ہی بڑی ریشنلی کلیئر ہے کہ جنوں میں سے تھا، مگر اس ابلیس کی جو حیثیت تھی، اس نے جو مقام حاصل کر لیا ہوا تھا، وہ اپنے زہد اور عبادت اور ان ایکشنز کی وجہ سے جو پوری کائنات میں ٹاپ کریکٹر یہ بنا ہوا تھا اس وقت. اب یہ بات بہت زبردست، بہت ہی اچھی تفصیل سے ایک دو کتابوں کے اندر عربین اسکالرشپ نے اس اینگل کو اتنے زبردست اور صاف الفاظ میں قرآن پاک کے تھرو بھی اور حدیث کے تھرو بھی بتایا ہے کہ یہ چاہ کیا رہا تھا. کیونکہ جس موقع پہ اس
ابلیس نے ایروگنس دکھائی ہے، قرآن پاک نے وہ بہت زبردست طریقے سے کنٹیکچولائز کیا ہوا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چاہ رہا تھا خلیفۃ الارض بننا، یہ وہ ریٹرن چاہ رہا تھا. کیبر تو بعد میں کیا اس نے، بیسیکلی اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بزنس ٹرانزیکشن جو ہے نا یہ ایکسپوز کرنی تھی کہ اس کی عبادت جو تھی وہ ایک خاص بدلے کے حصول کے لیے تھی، رادر دین پیور دا لو آف اللہ عز و جل. یہ لو آف اللہ عز و جل نہیں تھا، اس کے اندر لو آف ہم، ہز اون سیلف تھا، اٹس اون سیلف تھا، جن تھا. تو وہ ایکسپوجر دینا ضروری تھا. اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا جب جنوں اور فرشتوں کی جو بڑی فوجوں کی لڑائی ہوئی ہے اس میں لیڈر یہ ابلیس خود تھا. کس کا؟ فرشتوں کا لیڈر یہ تھا. اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ انہوں نے پھر جنوں کو مار مار کے دنیا میں ایک خاص جزیرہ ہے ادھر بند کر دیا ان کو، جو کہ سرکش جن تھے. باقاعدہ میجر وکٹری ہوئی اور بڑی تفصیل ہے، کافی ساری حدیث ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس میں وہ معاملات بتائے گئے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کائنات میں انٹر نہیں ہوئے اور یہ واقعات پوری کائنات میں چل رہے تھے. تو علماء نے جن بن یہ دو قومیں بتائی ہیں، خالی فرشتے نہیں بتائے، یہ جن اور بن دونوں تھے، اور ان کی ایک ہیومنائڈ مینیفیسٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال آئی ڈونٹ ریلی آبجیکٹ ٹو اٹ کہ وہ بن ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ ہیومنائڈ ہوں یا ہیومن کی کسی بھی قسم کے قریب قریب بھی آتے ہیں، وہ ہیومن نہیں تھے کیونکہ پہلا ہیومن بینگ جو ہے وہ آدم علیہ السلام. اور جتنی بھی اس وقت کی جو اسکالرشپ اس طرف ٹلٹ کر رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہیومنائڈس کی ایولیوشن ہو رہی تھی اور جو بہترین اسپیسیمن بن گیا، اللہ نے کہا ان میں سے میں نے آدم علیہ السلام کو چن لیا. اس کے پیچھے جو ریشنل ہے وہ سمجھ لیں. بس یہ میں لڑی پوری کر لوں کہ ایک طرح کے بندوں میں سے، ایک طرح کی حیثیت، ایک طرح کی سٹرکچر، ایک طرح کی ایگزیکٹ کاپیز کے اندر سے کہا جاتا ہے ان میں سے چن لیا. ان آدمیوں میں سے ایک آدمی چن لیا، ایک ان انسانوں میں سے ایک انسان چن لیا. یاد رکھیے گا، دو الگ الگ قسم کی مخلوقات میں سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان میں سے میں نے ایک انسان چن لیا. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو، کیونکہ ہمارا ایک کروموسوم بدلیں گے تو اسپیشی بدل جاتی ہے ہماری، دو بدلیں گے تو اس کی اسپیشی بدل جاتی ہے، تین بدلیں گے تو وہ آگے سے اسپیشی بدل جاتی ہے. ہماری جو کلوسسٹ جو ہیومنائڈ فارم ہے اس کا ہمارے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر مماثلت، ایگزیکٹ سیم کاپی ہونا ضروری ہے. اگر وہ اس حالت میں نہیں تھے، فار ایگزامپل ان کی بات مان لی جائے تو دو بڑی غلطیاں کرنی پڑیں گی ہمیں، تو دو بڑی چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں بتایا آدم کو بنایا اور نیچے بھیجا، تو یہ باقی کی ساری قسمیں نیچے کیوں مل رہی ہیں؟ وہ اگر آدم علیہ السلام ان میں سے چنے گئے تھے تو پھر باقی کی مخلوقات کی طرح آدم علیہ السلام بھی ادھر ہی ہونے چاہیے تھے. پہلے زمین میں بنا کے پھر اوپر لے کے جایا گیا، اور پھر اوپر لے جا کے پھر جب یہ دنیا میں لانا تھا پھر نیچے بھیجا گیا. یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ خود ہی بنانی پڑے گی، ان کو خود ہی بناتے ہیں. اس کا اوپر کا ٹریول کہیں پہ نہیں لکھا ہوا، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے نیچے کا ٹریول لکھا ہوا ہے. اوپر سارا کچھ بتایا اوپر کیا چل رہا تھا. تو یہ پھر آپ کے سامنے کچھ ایسے نام ہیں جو کہ میں نہیں لوں گا، آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں پھر دنیا میں ہی ہوگی عدن، کوئی اونچی سی پہاڑی پہ ہوگی اور پہاڑی سے اللہ نے کہا ہوگا نیچے اتر جا. زبردستی. تو دوسری غلطی جو ہے وہ یہ کہ 3 بندر ہوں اور ایک شیر ہو تو، اور ایک انسان ہو. ان میں سے ان انسانوں میں سے میں نے آدم کو چن لیا، تو وہ انسان تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو الگ الگ مخلوقات ہیں. کوئی بھی اور کسی بھی اور قسم کی کوئی بھی مخلوق ہو، ان میں سے میں نے جمع کا صیغہ کرنا ہو تو میں ایک بندے کو جمع کے صیغے میں استعمال نہیں کروں گا، ایک انسان کو. تو یا تو آدم ہی کی طرح کے ایگزیکٹ سیم اسپیسیمن اور ہوں، اور ان میں سے آدم کو چن لیا ہو بیکاز اللہ کی جو بھی مرضی، تب میں کہہ سکتا ہوں ان انسانوں میں سے ایک انسان چن لیا. باقی سب چیزیں سیم تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں گرامیٹکلی بھی اور تھیولوجیکلی بھی
یہ چیزیں تھیولوجیکلی مطلب قرآن کی پوری اس متن کے خلاف بات جاتی ہے کہ آدم کو پہلے ہیومینوائڈ سٹیج سے گزارا گیا، انسانوں کو اس میں سے جو بیسٹ اسپیسیمن تھا تو آدم پوری طرح تیار ہو گئے، اور اس کے اوپر پھر یہ ایک نقب لگاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یاد کرو انسان، جب انسان پہ وہ وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، تو اس کے لیے وہ پھر نیاندرتھالز اور ہومو ایکٹس اٹھا کے لے آتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا حالات تھے اس کے، قابل ذکر چیز نہیں تھا، اسی کا تو ذکر کرتے رہتے ہو، پھر کہتے ہو قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہر وقت اسی کا نام جپتے رہو گے، پوری لاز بنا دو گے ایوولوشن کے، وہ تو سب سے زیادہ قابل ذکر چیز ہے جس سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ کہانی۔ ان کا آرگیومنٹ اٹ سیلف اتنا فل آف فیلسیز ہے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور سارا کا سارا ذکر آپ نے ملینز آف ایئرس کا اس کو دیا ہے، اور ہمارا خالی 8000 ایئرس کا پورا ذکر ہے۔ یہ پورا یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو اٹس اے بگر پرابلم جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، کیا کہاں پہ آ جائے گی آپ کی تمام تر ایوولوشن کے تھرو بھی، اور کرسچینٹی کی اس فلسفی کے تھرو بھی آپ کو اپنے دونوں چیزوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ اب وہ میٹرکس سمجھ لیں کہ جب شیطان، جن اور فرشتے دنیا میں یہ سارے معاملات، کائنات میں یہ معاملات چل رہے تھے، تو فرشتوں کی میٹرکس کو جب لیڈ کر رہا تھا، کیونکہ اس کا آنر اتنا ہو چکا ہوتا ہے ابلیس، وہ ہر جگہ پہ وہ لڑائی چل رہی تھی، اور قرآن پاک کی صورتوں سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جنوں کے ایکسس لیولز کیا ہیں، صاف پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اوپر جب آتے ہیں کس آسمان تک آتے ہیں تو پھر ہم اس کو روک دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسے ایکسس لیول ہیں جو کہ جنوں کے پاس تھے، ہیں، رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ کہاں پہ لاک کیے ہوئے، اور کس کے تھرو لاک کیے ہیں؟ فرشتوں کے تھرو لاک کیے ہوئے۔ تو کچھ شر کے جن ہیں، کچھ خیر کے جن ہیں۔ تو شر کے جن ہیں وہ سننے کے لیے اوپر آتے ہیں، کیونکہ اوپر ساؤنڈ، پوری کائنات ساؤنڈ کے تھرو سارا میکینزم چل رہا ہے، کسی اور دن تفصیل کریں گے ساؤنڈ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سننے کا ہی بات کی ہے۔ اور فرشتے پھر ان کو دھتکار کے، ان کو پتھر مار کے، ان کو